ناظرین بعض لوگ بہت خراب اور دردناک زندگی گزارتے ہیں، ان کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں بھی نہیں ہوتی، ناکامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین بعض اوقات ہماری خراب زندگی کے پیچھے کوئی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے؟ ان 3 لوگوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہ زبیر، اور آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں ہم گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے تھے کراچی سے، تو آپ کو پیچھے سے آوازیں بھی آتی رہیں گی بچوں کے کھیلنے کی، بھاگنے دوڑنے کی، ان کو بھی آپ انجوائے کرتے رہیے گا۔ جی وجیہ، وہ کون 3 لوگ ہیں پہلے نمبر پہ؟ پہلے نمبر پہ وہ جو صرف ایک طرف کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نزدیک صرف خواتین ٹھیک ہوتی ہیں، مطلب کچھ بھی ہو، نہیں عورت صحیح ہے، مرد غلط ہے، مرد بہت ظالم ہے، مرد نے بیڑا غرق کیا ہوا سوسائٹی کا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے نزدیک صرف مرد ٹھیک ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر پریشانی، ہر مصیبت کی وجہ جو ہے وہ عورت ہے، اس دنیا میں جتنے مسائل ہیں وہ خواتین کی وجہ سے ہیں۔ اب جن لوگوں کی ایسی سوچ ہوگی نا، وہ کبھی بھی نیوٹرل ہو کے نہیں سوچیں گے، وہ کبھی بھی انصاف نہیں کر پائیں گے۔ اب دیکھیں بہت سارے مرد آپ کو نظر آئیں گے، وہ کہیں گے کہ عورتیں تو ہوتی ہی بے وفا ہیں، عورتیں تو ہوتی ہی جھوٹی ہیں، بالکل، یا عورتیں تو ہوتی ہی مفاد پرست ہیں، جب تک ان کا مطلب پورا ہے آپ کے ساتھ اچھی ہیں، مطلب نکل گیا انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی ان کے نزدیک ساری عورتیں خراب ہیں۔ اچھا ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ کی بہن بھی خراب ہے؟ وہ اچانک غصے میں آئے تھے کہ ہماری بہن تک پہنچ رہے، یا ان سے پوچھو آپ کی ماں بھی ایسی تھی، ایک خود غرض انسان تھی، تو پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ سارے مرد خراب ہیں، ساری عورتیں خراب ہیں، سارے فلاں سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے خراب ہیں، فلاں ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے خراب ہیں، جو جنرلائزیشن کر رہے ہوں اب ہوشیار ہو جائیے۔ کسی بھی قسم کی جنرلائزیشن کرنے والے لوگ آپ کو صحیح بات نہیں بتا سکتے۔ جو آپ کو ون سائیڈڈ پکچر دکھائے آپ بالکل الرٹ ہو جائیے، آپ سمجھ جائیے کہ اس کو شاید پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ویل وشر ہو لیکن اس کو پتہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر ماں باپ ہی اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، تمام والدین محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے، لیکن اس محبت کے باوجود وہ ان کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں یا کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی طرح ان کی پرسنالٹی خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دشمن نہیں ہوتے، وہ دوست ہوتے ہیں، نادان دوست ہوتے ہیں، ویل وشر ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ سے بے پناہ محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایک سائیڈ کی بات کر رہے ہو تو سمجھ جائیے کہ وہ لوگ آپ کا نقصان کر دیں گے، آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور دوسرے نمبر کون سے لوگ آتے ہیں؟ دوسرے نمبر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں ایک ہی پوائنٹ میں، یعنی کہ سوشل میڈیا۔ اب سوشل میڈیا پہ آج ہر بندہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوتا ہے، اپنا کانسیپٹ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اس میں نے پوری ایک ویڈیو بنائی تھی، ڈاکٹر نبیہا نے جیسے کہا تھا کہ مرد غصے میں جو بات بولتا ہے وہ بالکل حقیقت پر ہوتی ہے، وہ اس کے منہ سے سچ نکل رہا ہوتا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کتنی خواتین نے اپنا گھر خراب کر لیا اس وجہ سے کہ نہیں، اب جو یہ محبت کر رہا ہے نا میرا شوہر، یہ دکھاوا ہے، جو غصے میں اس نے مجھ سے کہا تھا نا سچ وہ ہے۔ میرے پاس بھی کچھ خواتین آئیں کوچنگ کے لیے، تو ان کا مسئلہ یہی تھا کہ انہوں نے اسی طرح کی بات سنی تھی کہ جو مرد غصے میں بولتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ شوہر ہمارا اچھا بن کے ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو مجھے غصہ آتا ہے کہ اس نے سچ تو یہ بولا تھا کہ میں ایسی عورت ہوں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا جو آپ بچوں کو غصے میں بولتی ہیں، کیا حقیقت ایسے ہی ہے؟ کیا بچے واقعی میں آپ کے اتنے برے ہیں؟ جیسے ابھی کچھ دن پہلے میری ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے غصے میں اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ مر کیوں نہیں جاتے ہو، اللہ کرے تم لوگ مر جاؤ، تمہارا جنازہ دیکھوں میں اور تم لوگوں کو جنت بھی نصیب نہ ہو۔ اب آپ میں سے کتنی خواتین ہوں گی جو دیکھ رہی ہوں گی، کہہ رہی ہوں کتنی ظالم ماں ہے، لیکن ہم سبھی اس طرح کے جملے بول رہے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی جملہ کسی کا کوئی جملہ، لیکن ہم غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ بچوں کو کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا واقعی میں حقیقت میں ہم دل سے یہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ایک غلط کانسیپٹ آپ کو دیا گیا، آپ نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیا۔ بلکہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ میں چھوٹی سی بات یہ بھی کہتا ہوں کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی ماں نے کبھی غصے میں آپ کو کچھ نہیں کہا، کیا آپ کے والد نے کبھی غصے میں آپ کو کچھ نہیں کہا، تو کہتی ہاں انہوں نے بھی بہت کچھ کہا ہے، تو وہ سچ ہوتا ہے؟ نہیں، وہ تو غصے میں کہتے ہیں نا۔ صحیح اچھا شوہر جو کہہ رہا ہے نا غصے میں، وہ بہت بری بات ہے اور وہ سچ ہے۔ ماں نے جو بات کی، بھائی نے جو بات کی، دوست نے جو بات کی جس سے ہمیں محبت ہے، اس نے تو خیر کہہ دیا تھا، اس کا یہ مطلب نہیں تھا۔ تو بھائی بیوی کا بھی وہ مطلب نہیں تھا اور شوہر کا بھی وہ مطلب نہیں تھا۔ غصے میں ہم صرف اپنے جذبات کا اظہار اس لیے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو تکلیف پہنچائیں، ہم غصے میں ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی، لیکن وہ سچ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔
ایسے ہی میری کلائنٹ نے مجھے 2 ویڈیوز بھیجی, مجھ سے کہنے لگی آپ میم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں, بتائیں اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا مرد کو اتنا حاکم ہونا چاہیے؟ تو ان کے بھی جس طرح کے ایشوز سے ظاہر ہے ہر عورت کو پرابلم ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اپنے شوہر سے. جب میں نے ویڈیو دیکھی میں حیران رہ گئی. اس میں بتایا گیا تھا اس بندے نے, اچھا وہ بندہ کوئی ایسا بھی ہے اس کو لوگ جانتے ہوں, کوئی فلاسفر ہو, کوئی اس بارے میں کوئی ایجوکیشن رکھتا ہو, کہہ رہا ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ مرد کا ایک درجہ بلند ہے عورت سے. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ ہاں اس لیے ایک درجہ بلند ہے کیونکہ وہ کماتا ہے, وہ گھر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو, اس لیے ایک درجہ بلند ہے اس کا. کچھ اسکالرس کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے, وہ صحیح فیصلے نہیں لے پاتی ہے, اس لیے مرد ایک درجہ بلند ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے سکتا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے یہ کیسا مرد ہے, یہ کیسا ایک درجہ بلند والا مرد ہے جو صبح اپنے ساکس خود نہیں ڈھونڈ سکتا, بیوی سے کہتا ہے میرے ساکس دے دو, میری بیلٹ دے دو, اپنے لیے کپ چائے نہیں بنا سکتا ہے, وہ بیوی کا محتاج ہے. یہ کیسا ایک درجہ بڑا مرد ہے. میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے مسائل ہیں, آپ بتائیں نا. ہم خواتین کو اس طرح کی سوچ والے لوگوں نے کن مسائل میں الجھا دیا ہے کہ آپ کو شوہر کے ساکس نہیں دینے, آپ نے اس کی بیلٹ نہیں دیکھنی ہے, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اس کو چائے دینا, اسے کھانا دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. بھائی عورت کے مسئلے نہیں, یہ کام تو خوشی خوشی کر رہی ہے, آپ اس کو اس کام میں الجھا رہے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ آج مہنگائی ہے, وہ سپورٹ کیسے کرے اپنے شوہر کو, کم آمدنی ہے, آمدنی میں اضافہ کیسے کرے. جس طرح کا آج سوسائٹی کا ماحول ہو گیا ہے اس ماحول سے اپنے بچوں کو کیسے بچائے, اچھی تربیت کیسے کرے, اپنی ہیلتھ کو کیسے فوکس کرے. دسیوں مسائل ہیں عورتوں کے, ہم نے الجھا دی انہیں ان چیزوں میں جو ایشو ہی نہیں ہے ان کا. جو 30 سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہے نا, ہاں اس کو پوری زندگی بنا دیا. بالکل. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ لوگ آئیں گے اور آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے, اور آپ ٹریپ ہو جائیں گے. نہیں ہونا. مرد کیا کر رہے ہوتے ہیں, بیویوں کو ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں, دیکھو عورتوں کی کیا ذمہ داری ہے, خدا نے یہ کہا ہے, رسول نے یہ کہا ہے. پھر عورتیں کیا کرتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے عورتیں ان حدیثوں پہ, ان آیات پہ غور کرتی ہوں گی؟ نہیں. عورتیں نکالتی ہیں وہ احادیث اور وہ قرآن کی آیات یا وہ اسکالرز کی ویڈیوز جو کہ بتاتی ہیں کہ مرد کو کیسا ہونا چاہیے, اچھا مرد کیسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے انسان تھے, بیویوں سے کتنا اچھا سلوک تھا. اچھا جب مرد کے پہنچتی ہیں تو مرد کیا ان حدیثوں پہ اور آیات پہ غور کرتا ہے؟ یہ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں. پھر وہ نکالتا ہے مزید آیات اور نکالتا ہے مزید واقعات, پھر وہ لگاتا ہے اپنے اسٹیٹس, عورت لگاتی ہے اپنے اسٹیٹس. میں یقین کرنے کہتا ہوں کسی عورت کو دیکھنا ہے نا اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, صرف اس کے اسٹیٹس دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا سسرال سے لڑائی چل رہی ہے یا شوہر سے لڑائی چل رہی ہے یا کسی اور نے اس کو تنگ کیا ہوا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ان لوگوں کی باتوں میں ہرگز مت آئیے, دماغ استعمال کیجیے. بالکل. ان لوگوں کو سنیے جو پازیٹیو بات کرتے ہیں, جو سولوشن کی بات کرتے ہیں, جن کی باتیں سن کے آپ کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں, جن کی باتیں سن کے آپ اطمینان حاصل کرتے ہیں. ان لوگوں کی باتیں سنیے, ان پہ غور کیجیے. ان لوگوں کی باتیں مت کیجیے جو لڑائیاں کرا رہے ہیں میاں بیوی کے اندر, یہ شیطان کی اولادیں ہیں, شیطان کے چیلے ہیں, تو ان کی باتوں کو بالکل سیریس مت لیجیے. ہاں ان لوگوں کو ضرور سنیے جو کہ اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کو سنا کریں, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں, بہت ساری ہم نے ماشاء اللہ طلاقیں رکوائی ہیں, بہت سارے جھگڑے ختم کروائے. ہم لوگوں کو سن لیا کریں, وجہ کی باتیں سنا کریں, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں, باتیں بہت اچھی کرتی ہیں. باقی عمل نہیں کرتی. نہیں کہنا چاہ رہے ہیں آپ خود بتا دیا. تو خود بتا دیا. دیکھا, کہنے کا مقصد یہ کہ ان لوگوں کو سنیے جو آپ کو سولوشن دیتے ہیں. ہماری باتوں میں آپ کو سولوشن نہیں مل رہا, مت سنیے. جس کی باتوں میں سولوشن مل رہا ہے, جس کی باتوں پہ عمل کرنے سے زندگی بہتر ہو رہی ہے, صرف اس کی باتیں سنیں. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کو یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ مظلوم ہیں. اس دنیا کی سب سے مظلوم ہستی آپ ہیں. دیکھیے سب سے بڑا جو نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں نا, جو آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے, وہ لوگ ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ آپ بہت مظلوم ہیں, آپ کے ہاتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے, صرف ہمدردیاں ہی کرتے رہیں گے. وہ آپ کے دشمن ہیں, دوست نہیں ہیں. آپ نے یہ تو سنا نا نارسسسٹ کون ہوتا ہے. نارسسسٹ کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود پرست ہوتا ہے, وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اس کے لیے اس کی ذات امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور نارسسسٹ کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے, جو ماہر نفسیات بتاتے ہیں, وہ کیا ہوتی ہے, اپنے آپ کو مظلوم سمجھنا, اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا. جو لوگ آپ سے وہ باتیں کریں جس سے آپ اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا شروع کرتے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, حقیقت میں دشمن. آپ کا بچہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہے کہ اسکول میں بچے مجھے تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, آپ اسے کہیں بیٹا یہ دنیا ہے ہی ایسی, یہ سب کے سب لوگ تمہارے دشمن ہیں, ان کے اندر انسانیت نہیں ہے.
तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, बच्चा सोचेगा कि ये जो मेरी माँ है ना, यही तो मेरी वेल विशर है, यही तो अच्छी है, लेकिन उसको दुनिया से नफरत हो जाएगी, उसको लोगों से नफरत हो जाएगी, उसके रिलेशन लोगों से खराब हो जाएंगे, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, और बाद में वो अपनी माँ को भी एक नेगेटिव इंसान समझेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। तो जो लोग आपको मजलूम बना के पेश कर रहे होते हैं ना, वो आपके कोई अच्छे लोग नहीं होते, आपके बहुत अच्छे कोई दोस्त नहीं होते। बिल्कुल। हमारे दोस्त कहते हैं, इमरान शमशाद बहुत अच्छे शायर हैं, वो कहते हैं कि हर गुनाह की, हर बुराई की जड़ में जो आपको चीज नजर आएगी वो आएगी खुद तरसी। जिस इंसान के अंदर खुद तरसी आ गई वो हर गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाएगा। वो चोरी क्यों करेगा? मैं मजलूम हूं, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। वो बदतमीजी क्यों करेगा? कि लोग उसका ज्यादती कर रहे हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हर बुराई के पीछे खुद तरसी होती है। आज सोशल मीडिया आपको खुद तरसी में मुब्तला इसलिए भी कर रहा है क्योंकि आप आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल। उनको व्यूज मिल जाते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। और जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, हम जैसे लोग, उनको ना तो पैसे मिलते हैं ना व्यूज मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज मिलते हैं। हमारे माशाल्लाह से 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, और सारे के सारे लोग वो हैं जो पॉजिटिव बातों के अंदर इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल। कहने का मकसद ये है, जो आपको ये बताया ना क्या मजलूम है, आप समझ जाइए कि इस बेचारे को पता नहीं है कि रियलिटी क्या है, उसको पता नहीं है कि आपका फायदा किसमें और नुकसान किसमें। बिल्कुल। और देखिए, मजलूम साबित करने में जहाँ सोशल मीडिया का जुबान ने जिक्र किया, सोशल मीडिया भी शामिल है इसमें, वहाँ आपके बहुत करीबी लोग भी होते हैं। बज़ाहिर तो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा खैर ख्वाह आपके यही हैं, लेकिन वो आपको नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसी खातून का मेरे पास फोन आया, क्या नहीं कि मेरे शौहर ने मुझे इस तरह परेशान किया हुआ है, और मेरी बहनें कहती हैं कि आप क्यों रह रही हैं ऐसे शख्स के साथ, छोड़ दें इसको। और मुझे भी लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए इस शख्स को। मैंने कहा देखिए, मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दे सकती इस तरह से कि आप छोड़ें या साथ रहें। इसके लिए बाकायदा आपके सेशंस होंगे मेरे साथ, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, आपकी हिस्ट्री होगी, आपकी वैल्यूज जानूंगी, तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। मैं उन्हें फीस बता दी, यानी मैं फीस तो अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने कहा आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो अपने माशाल्लाह से इतने बच्चों को लेकर आप अलग कैसे होंगी, कैसे सर्वाइव करेंगी आप? तो फिर सिर्फ इस एक बात से उनकी समझ में आ गया कि अलग होना भी शौहर से इतना आसान नहीं है। वो जो समझ रही थी कि बहुत मजलूम हूँ, बहुत जुल्म हो रहा है मुझ पर, तो उन्होंने रियलाइज किया कि मेरे बहुत सारे अखराजात तो मेरा शौहर पूरा कर रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारी मेरा शौहर पूरी कर रहा है। इसी तरह से देखिए, खवातीन के झगड़े होते हैं शौहर से, वो अपने भाई को बताती हैं, अपने बाप को बताती हैं, माँ को बताती हैं, बहन को बताती हैं। वो सारे शो क्या करते हैं, देखिए औरत का बताने का एक स्टाइल होता है। वो इस तरह बताती है कि सारे के सारे कहते हैं बड़ी मजलूम है बेचारी, बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं इसके साथ। फिर वो सारे के सारे इतना तर्ज खाते हैं और उसके शौहर से नफरत करने लग जाते हैं या गुस्से का इजहार करने लग जाते हैं। और 2 दिन बाद क्या होता है, वही औरत शौहर से हंसी मजाक कर रही होती है। देखिए, जो लोग आपके ऊपर तर्ज खा रहे हैं वो अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन वो आपको सोल्यूशन नहीं देंगे, वो आपकी जिंदगी को अच्छा नहीं करेंगे। और आप भी अपने वाकयात इस तरह मत बताइए, अपने आप को इतना वल्नरेबल मत समझिए, इतना कमजोर मत समझिए कि कोई शख्स आपकी जिंदगी के फैसले कर रहा है, आपकी खुशियों के, आपके गमों के, आपकी अच्छी जिंदगी के, खराब जिंदगी के, सब आपको करने। सही बात। तो अपनी आंखें खुले रखें, कान खुले रखें, दिमाग खुला रखें, उसके बाद इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और कमेंट्स में हमें आप लाजमी बताइए कि आपके ख्याल में और कौन कौन से लोग हैं जो दुश्मन साबित होते हैं। अभी पिछले दिनों एक खातून ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और बताया कि ये 6 लोग हैं जो बड़ा परेशान करते हैं रिलेशंस में मियाँ बीवी को। तो आप इस पे वीडियो बनाएं, बहुत जल्द मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी। तो आप लोग भी हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं कि किन टॉपिक से वीडियो बना सकते हैं या कौन से लोग आपकी जिंदगी में परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात ने परेशान किया हुआ है, बच्चे बहुत तंग करते हैं और आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।